ہم نے کلمے کی بنیاد پر نہ یہ ملک حاصل کیا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو قوانین اور آئین جو ہے قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس میں تبدیلی۔ بھائی انگریز کا بنایا ہوا قانون کیا اس نے قرآن و سنت کے مطابق بنایا تھا؟ کیا اس نے قرآن و سنت کے مطابق بنایا تھا؟ قرآن و سنت کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ قوانین بنائے تھے؟ بھائی اس کا تو ہر قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم عملی طور پر اپنے آئین میں یہ لکھتے ہیں آج کے بعد اس خطے کا، اس جگہ کا جو ہے وہ آئین کیا ہوگا؟ قرآن و سنت آئین ہوگا۔ یہ اگر ہو جاتا شروع میں تو آج یہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل نے جو کچھ کیا ہے نہ ضرورت تھی۔ اور براہ راست جب ہم اپنا آئین قرآن و سنت تصور کرتے تو پھر آج کی دنیا کے جو ہمیں مسائل سے دوچار ہیں وہ نہ ہوتے۔ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ بھائی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں جو آج بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور اس دین کے خلاف جو بات چل رہی ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے۔ اب جو ہے وہ بعض عرب ممالک کو طاقتور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عیسائیت کو، یہودیت کو اور اسلام کو ملا کر ایک دین بنایا جائے، ابراہیمک ایکارڈ، کہ یہودیت سے کچھ چیزیں لی جائیں، عیسائیت سے لی جائیں، اسلام سے لی جائیں، اور ایک جو ہے وہ ریلیجن بنایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر وہ چیزیں یہودیت کی اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح مفید ہوتی، عیسائیت کا وہ قانون اسی طرح مفید ہوتا، تورات اور انجیل اگر اسی طرح مفید ہوتا تو اللہ کو پھر قرآن مجید اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کیوں قرآن مجید اتارا؟ اگر تورات آج کے مسائل کے حل کے لیے تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیتے تورات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں، اور انجیل کے مطابق فیصلے کریں، جو صحیفے اترے ہیں ان کے مطابق۔ یہ کہاں سے آپ نے تصور لے لیا؟ یہ کہاں سے آپ نے بات نکالی؟ قرآن نے تو سب چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے، تورات کو بھی منسوخ کیا ہے، انجیل کو بھی منسوخ کیا، تمام چیزوں کو منسوخ کر کے اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ تمہارا دین دین اسلام ہے، اور فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کا دوسرا دین ہو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ بھائی یہ کیا اسلام کے دین کے خلاف آپ عمل نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن ایک سازش تو مت کریں، اس دین کے خلاف مت کریں کہ آپ کہیں کہ آج بھی جو ہے وہ تورات قابل عمل ہے، آج بھی انجیل قابل عمل ہے۔ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ کو اس سے؟ اللہ نے جب واضح طور پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اب دین یہودیت نہیں رہا، اللہ کا دین جو ہمیں انسانوں کے لیے دیا وہ دین عیسائیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام تورات میں آج بھی تحریف شدہ تورات آپ کو ملے گی، تحریف شدہ آپ کو انجیل ملے گی۔ اصلی حالت میں دنیا کے کسی کونے پر نہ تورات آپ کو ملتی ہے نہ انجیل آپ کو ملتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ جاپان میں بھی وہی قرآن مجید ہے، امریکہ میں بھی وہی قرآن مجید ہے، آسٹریلیا میں بھی وہی قرآن مجید ہے، یورپ میں بھی وہی قرآن مجید ہے۔ سرے منہ تبدیلی نہیں آئی، اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے اس کی، خود اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ یعنی اگر تورات ضروری ہوتی تو اللہ اس کی بھی حفاظت فرماتا، اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کلام تو اسی کا تھا لیکن انسانوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ کلام تو انجیل بھی اسی کی تھی لیکن لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق، مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے اس قرآن کو رکھنا تھا، اس لیے تبدیلی نہیں ہونے دی۔ اگر کسی نے کوشش کی کہ اس کے مطابق کوئی بنا بھی لے تو اللہ نے چیلنج کر دیا، ذرا بنا کے دکھاؤ، بڑے بڑے تمہارے شعراء ہیں، یہ فرستک ہے، یہ حماسہ ہے، یہ متنبی ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی ایک آیت تو بنا کے دکھاؤ، ایک آیت تو بنا کے دکھاؤ۔ یعنی 1500 سال ہونے کو اس چیلنج کو کسی نے قبول، آئندہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ اس نے انسانیت کا کوڈ آف لائف کے طور پر زندہ رہنا ہے۔ کہ اللہ کی مشیت میں اگر تم مداخلت کرو گے تو جس طرح پہلے ذلیل و رسوا ہو رہے ہو آئندہ بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔
خاموشی کے ساتھ قرآن و سنت کو اپنا دین تصور کر کے اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہودیت کا اور عیسائیت کا اور اسلام کا ایک منغوبہ تیار کر کے ہم انسانوں کو دیں کہ یہ تمہارا دین ہے۔ اس لیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم خود جو ہے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دین روئے زمین پر اتنا کامل دین جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔